السلام علیکم. کیسی میری پیاری سی یوٹیوب فیملی. میں امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا نوازیوں کی بارشیں فرمائے اور ہم سب کے لیے بہترین سے بہترین کامیابیوں کے راستے کھولے. ہماری ایسے ایسے طریقوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے کہ ہمیں کسی انسان کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. انشاءاللہ آمین ثم آمین. اچھا، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کی کہ میں درود شریف جو ہے نا اس کی زیادہ سے زیادہ میریکل سٹوریز شیئر کیا کروں. بہت سے لوگوں نے جب سٹوری شیئر کی نا تو اس میں ایسا تھا، سٹوری میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی بہت آسان ہو گئی، اور ایک یہ کہ درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا ان کو اپنا آپ جو ہے وہ بہت جیسے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے بس آپ دب گئے ٹینشنز میں، تو ایک دم سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نا ایسے جیسے پین کلر نہیں آپ کھاتے اور آہستہ 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 آپ کا درد چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں آپ بالکل پرسکون ہوتے ہیں، آپ کی چوٹ سب ویسی موجود ہوتی ہے لیکن پین کلر سے جو ہے نا آپ سکون میں آتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جب زندگی میں ڈفرینٹ پرابلمز آنے سے آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہر جگہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی کوئی چیز میری ہیلپ کر ہی نہیں رہی، بس یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بس ایسے لگتا ہے کہ سب انٹر لنکڈ ہیں. آپ درود شریف پڑھیں تو وہ بالکل ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے آپ کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ نے ایک پین کلر لیا اور آپ جو ہے نا وہ آہستہ 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 جو ہے نا وہ آپ کا درد بھی جا رہا ہے اور پلس آپ کا جو ہے نا وہ زخم بھرتا چلا جا رہا ہے. جیسے کہ میڈیسن سے آپ کو ایسا لگتا ہے، درود شریف سے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ارد گرد سارے پرابلمس تو وہی تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو ہمت دینا شروع کر دی. اور جتنا آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیں گے نا آپ کو لگے گا آہستہ آہستہ کہ جیسے لیئرز تھیں جو آپ کے اندر جو ہے نا جیسے ٹینشن سے آپ تھک گئے تھے، ٹینشن سے آپ بہت رن ڈاؤن فیل کر رہے تھے، تو وہ درود شریف جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ سارا پریشر ختم کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کی ہیلنگ ہو رہی ہے اور آپ جو ہے نا ریفریش ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ 2 یا 4 دفعہ پڑھیں اور پھر آپ سوچیں کہ آپ کو یہ کیفیت نہیں مل رہی، نہیں، آپ کو پڑھتے چلے جانا ہے. جتنا زیادہ آپ کو پرابلم ہوتا ہے اتنا زیادہ دیر تک آپ میڈیسن لیتے ہیں نا. اور پھر یہ کہ آپ یہی دیکھیں کہ جس چیز کی مینٹیننس ہوتی ہے، ایک چیز تو وہ ہوتی ہے کہ جب آپ انیشیلی اس کو کیور کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو اس کی مینٹیننس ہے، اور ایک ہوتا ہے جب آپ کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں تو آپ کیسی محنت کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا نچوڑ ملا کر جو ہے نا آپ نے اپنے لیے جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کتنا آپ درود شریف پڑھیں گے. اچھا، درود شریف جب بھی آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ خود نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری عبادتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹیڈ سکسیس دی نا، جس میں استغفار ہو گیا، تہجد ہو گیا، اس کے اندر درود شریف ہو گیا، تو ان ساری یا جتنی اور عبادتیں بھی ہیں جن عبادتوں کے ساتھ اللہ نے گارنٹی دی ہے نا سکسیس کی، ان ساری عبادتوں کے اندر اللہ نے جو بینیفٹس رکھے ہیں نا وہ جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں گے تو اتنے ہی زیادہ جو ہے نا وہ بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کے اوپر ریویل ہوتے چلے جائیں گے، اتنے بینیفٹس آپ کو ملتے چلے جائیں گے، آپ اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں گے اور ہر لیول کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے بینیفٹس اور پرکس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوں گے. آپ کے بینیفٹس اور پرکس بڑھتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ جو ایک انسان کو جو بہت زیادہ پڑھتا ہے اس کے بینیفٹس میں اور آپ نے اگر آج سٹارٹ کیا تو ڈفرینس ہو، لیکن کیا ہے کہ نا یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں نا، تو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اللہ نے اجر دینا ہے، تو پھر وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے پڑھنے کی تعداد کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کو اپ گریڈ کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، آج جن سسٹر نے جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، تو انہوں نے جس طرح سے درود شریف کو پڑھا اور پھر درود شریف پڑھنے کے دوران جو ایکسپیرینسز ہوئے وہ مجھے بہت یونیک اور ڈفرینٹ سے لگے. اچھا، یہ سسٹر کہتی ہے کہ ان کو نا ڈفرینٹ موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کا بہت شوق تھا اور ایک زمانے میں جو ہے نا یہ سکسیس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگوں کو سن رہی تھی. اچھا، سکسیس کے اندر جو ہے نا وہ برائن ٹریسی کا نام جو ہے نا وہ بہت پاپولر ہے اور ان کو جو ہے نا وہ بیسٹ سکسیس کے موٹیویشنل کوچ سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بہت ریگولرلی جو ہے نا وہ اس کی پروگرامز دیکھتی تھیں. اچھا، پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ برائن ٹریسی نے جو ہے نا وہ اپنے پروگرام میں ایک ایسے بندے کو بلایا جس نے کہ 50 ایئرز تک ریسرچ کی تھی، اور اس نے جو ہے نا کامیابی کے کیا پرنسپلز ہوتے ہیں، کن اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جو ہے نا آپ کو فور شور ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور سکسیس ملتی ہے. 50 ایئرز کی ریسرچ کے بعد جو ہے نا اس بندے نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا کہ 1000 پرنسپلز آف اچیومنٹ اینڈ سکسیس.
اچھا، برائن ٹریسی نے جب اپنے مہمان کو بلایا تو اس نے اپنے مہمان سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اتنے سارے جو آپ نے پرنسپلز پر ریسرچ کی اور آپ نے یہ ڈھونڈ کے نکالیں کہ ان پہ عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہے؟ تو مہمان جو تھے وہ سنتے رہے، پھر وہ مسکرائے اور انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، میں بہت آرام سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں 999 یعنی 999 اصول جو میں نے اپنی ریسرچ سے ڈھونڈے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی کارآمد نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بھی جو ہے وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جبکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اصول جو ہے نا اس کے ساتھ نہ ملا لیا جائے۔ اچھا، یہ سن کے ذرا انہوں نے تھوڑا سا پاز دیا، تو برائن ٹریسی نے حیران ہو کے پوچھا کہ اچھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ایک جو ہے نا کی فیکٹر ہے، اور اس کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی سا بھی جو پرنسپل ہے ان میں سے وہ کام نہیں کرے گا، اور وہ جو میریکل پرنسپل ہے نا وہ یہ ہے آپ کے کامیاب ہونے کے لیے کہ وہ میریکل پرنسپل کہ جس کے لگنے سے باقی سارے اصول بھی جو ہے نا وہ پرنسپلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہے آپ کا یقین۔ یعنی جتنا زیادہ آپ کو یقین ہوگا نا، تو یقین جو ہے نا وہ ایک ایسا میریکل پرنسپل ہے کہ جب آپ کو ایک یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے کامیابیوں کے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ یعنی 1000 پرنسپل میں سے جو ایک ہے 1000 والا یقین یا فیتھ، اس کے بغیر جو ہے وہ 999 پرنسپل جو ہیں وہ کام نہیں کریں گے، آپ کو ان کمبینیشن لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ سسٹر کہتی ہیں کہ جب میں یہ سن رہی تھی نا تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچا کہ فیتھ یا یقین تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایسا ہے، اور ہمارا تو دین شروع ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہے، ہمارا فیتھ ہے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہمیں کامیابی اور ہماری ہر چیز کا جو ہے نا وہ مالک اور مختار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کہتے ہیں کہ عبادات جو ہے نا وہ ان میں سکسیس بھی تبھی ملتی جتنا زیادہ آپ کا یقین ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہوگا کہ یہ کام کرنے سے جو میں کامیاب ہوں گی، تو اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا کو سنے گا بھی اور مجھے کامیاب بھی کرے گا۔ کہتی ہیں کہ میرے یقین کا ایسا حال ہو گیا تھا کہ کوئی پرابلم آتی تھی نا تو انسٹیٹ کہ میں سٹریسڈ آؤٹ ہوتی، میں جو تھی نا میں اب بار بار اللہ سے نا درود شریف پڑھ پڑھ کے کہتی جا رہی تھی کہ نہیں اللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ میری اس دعا کو ضرور سننا ہے۔ پھر کہتی چونکہ یہ اس طرح موٹیویشنل سپیکرز اور اس طرح کی چیزیں پڑھتی رہتی تھیں تو ایک چیز ان کے ذہن میں تھی کہ جو بات بہت زیادہ ریپیٹ کی جاتی ہے نا وہ بالکل آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا آپ کا یقین بلڈ اپ ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میری بات سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ریپیٹیشن اگر درود شریف کا ہوگا اور اس کے ساتھ میں دعا مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اور زیادہ میرا سنے گا۔ پھر وہ اپنا ایک کہتی ہیں کہ جو مجھے میریکل فیل ہوا وہ یہ کہ جب آپ بہت زیادہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایکچولی درود شریف اندر سے جو ہے نا وہ آپ کی بہت ریپیئرنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی بری عادتوں کی ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی جو سوچیں ہوتی ہیں، آپ کی ویک سوچیں، آپ کو بہت کمزور کر دینے والی سوچیں، کیونکہ درود شریف میں کیا ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو پھر آخر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بھی تو بنانا ہوتا ہے نا کہ آپ اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے جو ہے وہ مجھے ایسا لگا کہ میرے یقین کی ریپیئرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ درود شریف سے جی کہتی ہے کہ نمازوں کے اندر بہت خشوع و خضوع ہو گیا، اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میرے کانفیڈنس کو اتنا زیادہ بلڈ اپ کر دیا، کیونکہ جیسے ہی پرابلم آتی تھی اور میں پڑھنا شروع کرتی تھی تو ایک تو یہ کہ انسٹیٹ کے پرابلم آنے سے ایک نیگیٹو افیکٹ ہوتا، ہم ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی، اس کی بجائے جب میں زیادہ درود شریف پڑھ رہی ہوتی تھی تو اس مشکل میں ایک تو اللہ تعالیٰ مجھے سنبھال لیتا تھا، اور دوسرا یہ ہو جاتا تھا کہ میرا یقین اتنا ہوتا تھا کہ اس کے اینڈ میں جو ہے نا وہ کام ہو ہی جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے ایک میریکل یہ شیئر کیا، پھر کہتی ہیں کہ میں درود شریف پہلے بھی پڑھتی تھی، اور درود شریف پہلے پڑھتی تھی تو ایک عبادت کی طرح، لیکن جب سے میں نے وہ سکسیس کا وہ سنا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، تو جتنا آپ کا فوکس ہوگا نا اتنی نماز کے بینیفٹس ہوں گے۔ کہتی پھر مجھے یہ پتا تھا کہ جو بات بہت زیادہ ریپیٹ کی جائے نا تو وہ آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہے، آپ کے دماغ میں مضبوط ہو جاتی ہے اور اتنا یقین بڑھتا ہے۔ تو پھر کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ جب میں بار بار درود شریف پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگتی چلی جاؤں گی تو ویسے ہی جو ہے نا وہ میرا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔
پھر کہتی ہے کہ اس کے ساتھ میں نے یہ کیا کہ میں درود شریف پڑھتی جاتی تھی، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بات کرتی جاتی تھی کہ میری یہ حاجت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں فل فوکس رکھتی تھی۔ کہتی ہے کہ اس سے یہ ہوا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا میرا یقین بڑھتا چلا گیا، اور پھر ہوتا ہے نا کہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ نے ایک چیز کے لیے پڑھا، مشکل آئی، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو کیسے سنبھال لیا۔ کہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ جب بھی مشکل آتی تھی، اور کیا ہے کہ نا آپ نے درود شریف پر جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے یہ دل میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز، جیسے زندگی میں نا کہ بڑے کاموں کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکلات، تو ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پہلے آپ کو ٹیسٹ کرے گا اور پھر آپ کو بڑے بڑے انعامات دے گا، اور وہاں سے جو ہے نا آپ کا اپ گریڈ ہوگا۔ تو درود شریف کے ساتھ جو ہے نا آپ کے یقین کے ٹیسٹ بھی آتے ہیں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ لون لیا ہوا تھا گھر بنانے کے لیے۔ پہلے تو جب گھر بنانے کا سوچا تو کہتی کہ بس ایسے ہی میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ دعا مانگتی جا رہی تھی کہ یا اللہ پاک، جب آپ نے خیال میرے دل میں ڈالا ہے نا تو آپ نے جو ہے نا سارے ارینجمنٹس بھی کرنے۔ پھر کہتی ہیں کہ بس وہ درود شریف کی برکتیں تھیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے راستے سجائی دیے، اور کیسے کیسے جو ہے نا وہ انتظام ہوتا چلا گیا، اور ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے نا وہ پیسوں کا انتظام ہوا۔ اور جب گھر بنانا شروع کیا تو یہی تھا کہ ہم ایک سٹوری بنائیں گے، اور بس اتنے بھی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پیسے نہیں تھے، پیسے جو تھے وہ ان کو ارینج کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن کہتی ہے کہ درود شریف کی برکتیں کہ بائی دا ٹائم گھر بن کے ریڈی ہوا تو ہم اوپر نیچے کی 2 منزلہ جو ہے وہ ہم گھر بنا چکے تھے ماشاءاللہ سے۔ اور کہتی ہیں کہ جو ہم سوچ رکھتے تھے کہ کس طرح سے کریں گے، وہ سوچ بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عطا کیا تو اس سوچ سے بھی بہت بڑھ کے عطا کیا، اور جب ہمارا کام ہوا تو اتنا زبردست تھا کہ جب ہم بیٹھ کے سوچتے تھے تو ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ سوچا ہی نہیں تھا جتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ پھر کہتی ہیں کہ نا چونکہ گھر کے لیے لون لیا ہوا تھا تو ایک جگہ ایسا تھا کہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ ودن اے منتھ ہی دینی تھی، لیکن جو ہمارے پیسے تھے چونکہ ہم انسٹالمنٹ دینا چاہ رہے تھے تو ہمیں یکمشت دینے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں 3-4 مہینے چاہیے تھے، لیکن کیا تھا ایک لم سم اماؤنٹ ہمیں فی الفور جو ہے نا وہ بینک کو واپس کرنی تھی، کچھ ایسی سچویشن ہو گئی تھی۔ کہتی پھر یہ سوچا کہ ہم کسی سے لے کے ابھی دے دیتے ہیں یہ بینک کا لون، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہم 2-4 مہینے میں کسی کو واپس کر دیں، یا 2-4 مہینے کے بعد اکٹھا واپس کر دیں۔ کہتی ہیں کہ میری ایک فرینڈ آئیں اور ان کے سامنے جب میں نے ذکر کیا کہ اس طرح کچھ ہے، اور انہوں نے بولا کہ وہ تو ابھی خود جو ہے نا وہ اس طرح کی سچویشن میں کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ پیسے نہیں نکال سکتی۔ خیر جناب، ابھی یہی سوچا ہوا تھا کہ اصول بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں کسی سے مانگنا، لیکن کوشش بھی شرط ہے۔ کہتی خیر اس کے بعد میں درود شریف پڑھتی رہی، تھوڑی سی مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ جن چند لوگوں کو میں جانتی تھی ان سب کی طرف سے جو ہے نا وہ انکار ہو گیا ہوا تھا۔ لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یقین بڑھانے کے لیے کام ایسے کرنا ہوتا ہے کہ وہ جگہ سے عطا کرتا ہے اللہ جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو بندہ اپنا مقصد کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے صرف اللہ سے کہے تو جس بندے کا مقصد اس کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ ہی سے پورا کرنے میں جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے دل میں وہ بات ڈالتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد جو ہے نا وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی جو ہے وہ گھر کا معجزہ بن کے ہٹا تھا تو مجھے یہ پتا تھا کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں پر اتنی زیادہ مدد کی ہے تو انشاءاللہ اب بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ معجزہ جب آپ انتظار کرتے ہو تو اللہ ضرور کرتا ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ایک ایسی جاننے والی جو کہ میں جانتی تھی لیکن ان سے اتنی کلوزنس نہیں تھی کہ ان سے پیسے ویسے لیے جا سکیں، میری وہ فرینڈ جن کے انکار کے بعد جو ہے نا مجھے خاصی مایوسی ہوئی تھی کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر دیں گی، لیکن وہ کسی ایسی سچویشن میں تھیں کہ وہ ہیلپ نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن کہتی مایوسی کے بعد میں نے خود کو سمجھایا کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور میری ہیلپ کرے گا، اور پھر وہی ہوا کہ یقین تھا اور اللہ نے اس کا نتیجہ دکھایا۔ میری یہ فرینڈ جن کے اوپر مجھے بہت تھا کہ وہ ضرور ہیلپ کر سکیں گی، کہتی ہیں کہ نا وہ ایسی اپنی ایک جاننے والی کے پاس گئیں جو کہ ہم دونوں کی میوچول جاننے والی تھیں۔ کہتی ہیں لیکن ایسا تھا کہ یہ فرینڈ جو تھی ان سے بہت کلوزنس تھی لیکن ان سے اتنی نہیں تھی، اور ایسی کہ ان کے سامنے ذکر ہوا، اور کہتی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ آگے سے میسج بھیجوایا میرے لیے کہ ایسا ہے کہ نا میرے پاس ایکسٹرا پیسے رکھیں، آپ بالکل پریشان نہیں ہوں اور میں آپ کو پیسے دے دوں گی تاکہ آپ آرام سے جو ہے نا اپنی بینک کی اکٹھی انسٹالمنٹ جو ہے وہ دے کے اور کلیئر آف کر سکیں۔
کہتی ہیں کہ جیسے ہی مجھ تک یہ میسج پہنچا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں جتنا شکر ادا کر سکتی تھی نا اللہ تعالیٰ کا، میں نے اس ٹائم شکر ادا کیا کہ میری ایک ضرورت تھی، میں نے جتنی مجھے کوشش کرنی تھی میں نے کی، اور اس کے بعد میرا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تھا. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مدد چلا کے مجھ تک لے آیا کہ مجھ تک وہ میسج بھی پہنچ گیا اور وہ پیسے بھی پہنچ گئے. تھینک یو ویری مچ سسٹر. آج کی سٹوری جو ہے آئی ایم شیور کہ جس طرح مجھے موٹیویٹنگ لگی ہے، میرے اور سارے بہن بھائیوں کو بھی جو ہے نا وہ اتنی ہی موٹیویٹنگ لگی ہوگی. آپ میں سے جون سے لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنی موٹیویشنل سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ پلیز انسٹا کے اوپر جو ہے نا وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہم سب جو ہے نا وہ آج سے اپنے درود شریف اور یقین کے اوپر جو ہے وہ صحیح کام کرنا شروع کر دیں گے، درود شریف کی تعداد کو بھی بڑھائیں گے اور اپنا فوکس اور یقین کو بھی امپروو کریں گے. اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیجیے اجازت، اور ایک بات یاد رکھنے کہ ہم سب نے ایک دوسرے کے لیے خوب دعا کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھولے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.